محترم ڈاکٹر طارق چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے پریزیڈنٹ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر طارق چودھری صاحب۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، محترم اور مکرم جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، جس طرح جناب صاحبزادہ احمد علی صاحب نے مفصل انداز میں اپنے مخصوص اور بہت مؤثر انداز سے گفتگو کی اور انہوں نے امت کا خاکہ اور اتحاد کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اصلاحی جماعت کا اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن جس طریقے سے لے کے یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بین الاقوامی طور پہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، میں وہ دن دور نہیں سمجھتا کہ جب اس کے انشاءاللہ تعالی اثرات پہلے ہم اپنے ملک میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اسلامی امت پہ ہم واضح انداز میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ میں صرف ایک نقطے پہ مختصر انداز میں بات کروں گا کہ اصلاح کا کام اس وقت اتنا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امت عالم کا، مسلمانوں کا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ جو حال ہے اس میں اصلاح کا کام اتنا ضروری ہے کہ جتنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مختلف ہمارے علماء کرام نے یہ بات کی ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے یا جہاد اس وقت ضروری ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کام یہ اصلاح کا کام اور اصلاحی جماعت کا کام اس سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف ایک بات جس کی میں ذکر کر رہا تھا جس نقطے کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بہترین امت سے نوازا ہے، یعنی مسلمان امت جو ہے وہ دنیا کی بہترین امت ہے، یہ ارشاد قرآن پاک میں ہے، اور اس بات سے ہم قطعی طور پہ کوئی اسلام کے اندر داخل ہونے والا شخص، کوئی مسلمان وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر اس کا ہم احاطہ کریں، اپنے ملک کی بات کریں، اپنے ملک کے حالات میرے بھائیوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہم بین الاقوامی طور پہ بات کریں مسلمان امت کا حال بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو پسپائی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں مختصر انداز میں اگر بات کروں تو فلسطین میں دیکھیں کہ کس انداز سے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، انہیں بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ عراق میں آئیں، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ روزہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، جنہوں نے یہ خبر دی تھی انہوں نے خود یہ بات کہی کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ افغانستان میں چلے جائیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، نہتا معصوم لوگوں کو جس طریقے سے مارا گیا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بات یہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جانیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور صاحبزادہ صاحب کی تقریر کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس انداز سے تو کیا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اپنے نقطۂ نظر سے یہ بات ضرور کروں گا کہ اب صرف نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے بات آگے چلی گئی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ آگہی نہیں پیدا ہوگی، جب تک مسلمانوں میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا ریسرچ کا، اعلیٰ تعلیم کا، میں 1857 کی بات کروں تو سر سید نے اس کے بعد مسلمانوں کو جو فلسفہ دیا تعلیم کا، ہمارے اپنے علماء کرام نے کہا کہ انگریزی تعلیم سر سید پھیلا رہے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کے اثرات اور قیام پاکستان تک جو حالات رہے اور اس کے بعد جو حالات رہے تو تمام جو مورخ تھے انہوں نے یہ بات لکھی کہ قیام پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ سر سید احمد خان نے ڈالی۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں کہ اس وقت تمام عالمی دنیا میں، تمام اسلامی ممالک میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے زیادہ ریسرچ صرف اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے۔ اسرائیل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ڈویژن ہے اس سے زیادہ اس کا رقبہ نہیں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یقیناً کوئی فرق ہوگا لیکن رقبے کے لحاظ سے وہ اپنے ڈویژن کے برابر ہوگا، لیکن اس وقت تمام عالم اسلام کو اس نے عذاب کے طور پہ ان پہ مسلط ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور بار بار اس کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت صرف اپنے اعمال درست کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ مسلمانوں میں جب تک اعلیٰ تعلیم، ریسرچ اور جدید طریقے سے ہم اپنے بین الاقوامی قوتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی اس ترقی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ جب تک اسلامی حکومتوں کا نفاذ نہیں ہوگا اور وہ لوگ جو دین سے صحیح طور پہ محبت رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا چاہتے ہیں، جب تک وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، انتہائی مختصر وقت ہوتے ہوئے بھی، اور انشاءاللہ تعالی بعد میں آپ سے جب ملاقات ہوگی تو تفصیلی انداز سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم